جو بندہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے حکم سے غیبی لوگ حرکت میں آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ غیبی مدد ایک نظام ہے جو یقین کی بنا پر حرکت میں آتا ہے۔ اردو میں کی لغت کی روح سے مردان غیب کا مطلب عالم غیب کی وہ مخفی ہستیاں ہیں، وہ چھپی ہوئی ہستیاں ہیں جو خالق کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر مخلوقات کی مدد کے لیے اترتی ہے۔ رحمان اور رحیم نے مخلوقات کو بے حساب وسائل عطا کیے اور وسائل کی تقسیم کے لیے امدادی نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ دیکھا جائے تو ہر مخلوق اس نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ بارش کے ذریعے وسائل نازل ہوتے ہیں، زمین ان کو قبول کر کے رنگ روپ میں ظاہر کرتی ہے۔ حشرات اور حیوانات بھی بار برداری کا کام کرتے ہیں۔ ہوا وسائل سے زرخیز ذرات کو ایک خطے سے کسی اور خطے میں لے جاتی ہے۔ پانی پہاڑ کی تہوں سے معدنیات لے کر اونچی نیچی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، سمندروں تک پہنچتا ہے۔ غرض وسائل کی ترسیل کا نیٹ ورک ہے جس کا ہر مخلوق کسی نہ کسی طرح سے فعال حصہ ہے۔ زندگی کی راہوں کو متعین کرنے والے وسائل میں سے ایک آدمی کے اعمال ہیں۔ عالم اسباب میں آدمی جب اپنے بد اعمال کی گرفت میں آتا ہے یا اچھے اعمال انجام دیتا ہے تو عاجزی کی تصویر بن کر اعلیٰ و عرفا ذات میں یکسو ہو جاتا ہے۔ یکسوئی بڑھنے سے روشنی کی کرن ظاہر ہوتی ہے، طلب کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ صاحب یقین اور متوکل بندے کو غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ غیبی مدد ضرور پاتے ہیں۔ راضی بر رضا رہنے والے بندے ہنگامی حالات میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ انعام ہو یا صبر و رضا کے نور سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک بھائی صاحب اپنے مومن بزرگ اپنے بزرگ والد کی جائیداد کا تنازع سلجھانے کے لیے گھر سے نکلے۔ والد کی خواہش تھی کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مالی معاملات سے وہ آزاد ہو جائیں۔ بھائی صاحب سارے راستے سرخروئی کی دعا کرتے رہے کہ عزت سے سارا معاملہ حل ہو جائے۔ جب اپنے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے انہیں سڑک کنارے ہینڈ پمپ دکھائی دیا، کسی گاؤں جا رہے تھے تو راستے میں ہینڈ پمپ ان کو دکھائی دیا۔ خیال آیا کہ نماز ادا کر لی جائے۔ وضو کے لیے گاڑی سے اترے، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بندہ آیا جس نے دھوپ کی وجہ سے دھوپ سے محفوظ رہنے کے لیے سر اور چہرے کو بڑے رومال سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عاجزی کے انداز میں ہینڈ پمپ چلانا شروع کیا اور بھائی صاحب نے وضو کیا۔ دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اجنبی کی شخصیت میں وقار اور رعب تھا۔ وضو کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک سڑک ویران تھی۔ یقین ہے کہ وہ غیب سے کوئی مرد تھا، نامعلوم مقام سے اس کا آنا اور وضو میں مدد کرنا جسم و قلب کی طہارت کا انتظام تھا۔ بھائی صاحب گاؤں پہنچے اور درینہ مسائل آدھے گھنٹے میں حل ہو گیا۔ اچھی نیت کے ساتھ اور لالچ کے بغیر کام کیا جائے تو غیب الغیب سے مدد ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف نیت میں کھوٹ سے آدمی گرداب میں پھنس جاتا ہے اور ساری عمر اسی میں رہتا ہے۔ ایک صاحب اپنا احوال بتاتے ہیں کہ میں
حالات کے نشیب و فراز سے کبھی نہیں گھبرایا۔ یقین ہے کہ ہر شے من جانب اللہ ہے۔ آزمائش میں ڈالنے والا ہی ہمیں آزمائش سے نکالتا ہے۔ بارہا ایسے مشاہدات ہوئے، ایسی کہ تکلیف آئی اور حل ہو گئی، رنج کی جگہ راحت نے لے لی، بے سکونی نے سکون کا لباس پہن لیا۔ ایک روز دفتر میں بیٹھا تھا، جیب خالی تھی، گھر جانے کا کرایہ نہ تھا، ادھار مانگنا مزاج کے برخلاف تھا۔ شام تک اس امید پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا کہ دیکھتے ہیں اللہ تعالی غیب سے کیا ظاہر فرماتے ہیں۔ مغرب کے قریب ایک صاحب میرے دفتر میں داخل ہوئے، 50,000 کی رقم دیتے ہوئے کہا کہ آپ سے قرض لیا تھا، لوٹانے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کوئی غلط فہمی میں ہیں، یہ میری رقم نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان صاحب نے میرا نام اور پتہ بتاتے ہوئے کہا، بھائی آپ دیکھ کر بھول گئے لیکن ہم نہیں بھولے، اور میز پر رقم رکھ کر ایسے غائب ہوئے کہ پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مرد غیب میں سے تھا۔ حلال رزق کمانے والے کا ذہن فطرت پر قائم ہو جاتا ہے۔ جب اسے دشواری کا سامنا ہوتا ہے، فطرت اس کی رفیق بن جاتی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، مضبوطی کی طرف چلیں، اور غیبی مدد خود بخود آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ غیبی مدد کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک شخص سچائی کی تلاش میں رات دن سفر میں رہا، ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ شکوہ کیا کہ اب تک غیب سے مدد کیوں نہیں ہوئی؟ درویش نے فرمایا، تمہاری پوری زندگی غیبی مدد کا مظاہرہ ہے۔ تم ہر لمحہ غیب سے آتے ہو اور غیب میں لوٹ جاتے ہو۔ کیا یہ غیب سے مدد نہیں ہے؟ اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے تو سچ کی تلاش کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔